اللہ کے ذکر کے فائدے کیا ہیں؟ میں ایک حدیث مبارکہ کا مختصر مفہوم عرض کروں گا۔ یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے سیاحین فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے۔ سیاحین جو سیر کرتے رہتے ہیں، کیوں سیر کرتے ہیں؟ وہ تلاش کرتے ہیں کہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے، کہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک سوال کروں گا۔ کسی نے سوال کیا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے یہاں محفل ہو رہی ہے؟ اس کے علماء کرام نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ رات کے وقت جب زمین والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ان کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا اس طرح آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں ان کو اللہ کے ذکر کی محفلیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوسرا جواب بڑا کمال دیا، فرمانے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، وہاں سے ایک خوشبو ایسی نکلتی ہے کہ پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے اور فرشتے خوشبو سونگھتے سونگھتے وہاں آ جاتے ہیں۔ جب محفل برخاست ہوتی ہے، فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہاں سے آئے ہیں۔ کیوں بندے اکٹھے تھے؟ یا اللہ وہ چاہتے تھے ان سے تو راضی ہو جا، ان کو جنت ملے، ان پر دوزخ حرام ہو جائے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ٹھیک ہے، میں ان سے راضی بھی ہو گیا۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو محفل میں شرکت کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ ایسے گلی سے گزرتے گزرتے اس نے دیکھا اندر محفل ہو رہی ہے، وہ تھوڑی دیر دروازے میں کھڑا ہوا پھر آگے چلا گیا۔ وہ جو تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہوا اس کو کس کھاتے میں ڈالا جائے؟ یار حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا لا یشکا جلیسہم، کہ میرے نزدیک محفل میں شرکا اتنی شان والے ہیں کہ جو ان کے پاس تھوڑی دیر بھی آ کر کھڑا ہوا وہ بدبخت نہیں رہے گا، اس کو بھی خوشبخت بنا دیا جائے گا۔ یا جو تھوڑی دیر آ کے کھڑا ہو محفل میں اس کی بدبختی خوشبختی میں تبدیل ہو جائے، اور جو محفل میں شریک ہے اور جو محفل کروا رہا ہے اس پر رب تعالیٰ کی کتنی رحمت کا نزول ہو رہا ہو۔